خمسين عماه العدون ولا يغنيه المجتهدون الذي لا يدركه بعد العلم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس على صفته عد محدود ولا نعت موجود ولا وصف محدود ولا عدل محدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ومنتزه الصخور ميدان عرضه أفضل دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد به خلاف له نفي الصفة عن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفة ومن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد صناه ومن صناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد إشار إليه ومن إشار إليه فقد عده ومن عده فقد عده الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلاكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما لا بقية الله في الأرض وحجة الله على الخلق العدل المشتهر والمهدي المنتظر عجل الله تعالى لا أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله عليه وسلم پروردگار عالم کی مہربانیت کا یہ تمام خیر شہر اجر کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے رات کے اس ورش میں چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس ورش میں آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے ہم نہ دے سوائے ہمیں اہل بیت کے لوگوں کے دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات کو زیارت امیر نصیب فرما ایمان کا دل ہو شفاعت شبیر نصیب فرما شر کے روز خاتم قرآن خاتم دامن اہل بیت نصیب فرما ہمارے آخری وارث حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ایمان کے الواروں انصار میں شامل فرما اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچا سارا درود کلمے پہ بلند آواز سے صلوات اجازت ہے مجلس عزا بسلسلہ چہلم شہدائے کربلا امام حسین علیہ السلام منعقد ہے اور سب سے پہلے دعا ہے پروردگار عالم سے کہ جو اس برس اربعین حسینی پہ کربلا نہیں جا سکے مالک اگلے برس ان کا نام ظفار کی فہرست میں شامل اور جو گئے ہوئے ہیں مولا ان کو بھی دوبارہ کربلا کی زیارت مولا سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے توجہ مکمل طور پر میری طرف رکھیے گا سرنامہ کلام میں کتاب خدا کی کایا وافی ہدایت تلاوت کرنے کے شرف حاصل ہوا سورہ مبارکہ والنجم قرآن کا 58 نمبر کا سورہ ترتیب تلاوت کے حساب سے اس کی آیت کا نشان 3 اور 4 ارشاد ہو رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحی پروردگار اپنے محبوب کا تعارف کرواتے ہوئے پروردگار کہہ رہا ہے قسم ہے نجم کی سورہ نجم قسم ہے نجم کی اور پھر اپنے حبیب کا تعارف کروا کے خدا کہہ رہا ہے کہ یہ محمد عام نہیں ہے یہ اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک خدا کی وحی نہیں آتی یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا یہ اس وقت بولتا ہے جب خدا کا کلام آتا محمد کا کلام نہیں خدا کا کلام ہے
خدا قرآن میں بتا رہا ہے کہ محمد جو کلام کر رہے ہیں وہ محمد نہیں، خدا کا کلام ہے۔ محمد جو بول رہے ہیں وہ محمد اپنی طرف سے نہیں بول رہے، خدا کی طرف سے بول رہے ہیں۔ اسی قرآن کے اندر خدا نے فرمایا کہ اے محمد یہ جو کنکریاں آپ نے ماری ہیں یہ آپ نے نہیں، ہم نے ماری۔ اے محمد یہ جو پتھر تم نے مارے ہیں یہ تم نے نہیں مارے بلکہ خدا نے مارے۔ یہ جو کلام تم کر رہے ہو یہ تم نہیں کر رہے، خدا کر رہا ہے۔ یہ جو پتھر تم مار رہے ہو یہ تم نہیں مار رہے بلکہ خدا مار رہا ہے۔ اے محمد یہ جو تمہارے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے یہ تمہارے ہاتھ پہ نہیں، خدا کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے۔ کلام محمد نہیں، خدا کر رہا ہے۔ پتھر محمد نہیں، خدا مار رہا ہے۔ بیعت محمد کے ہاتھ میں نہیں، خدا کے ہاتھ میں ہوگی۔ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ کام جتنے بھی ہیں جو محمد مصطفیٰ کر رہا ہے یہ محمد نہیں کر رہا بلکہ خدا کر رہا ہے۔ اسی محمد مصطفیٰ، اور توجہ مکمل طور پر میری طرف رکھیے گا، محمد جو بھی بول رہے ہیں، جہاں بیٹھ کر بول رہے ہیں، جس کے بیچ میں بول رہے ہیں، محمد اپنی طرف سے نہیں بول رہے، محمد خدا کے حکم سے بول رہے ہیں، محمد خدا کا کلام بول رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب رسول خدا کسی کو گود میں بٹھا کے کہہ رہے تھے الحسین منی وانا من الحسین، رسول اپنی طرف سے نہیں کلام کرتے، رسول خدا کی طرف سے کلام کر رہے ہیں۔ اور اسی محمد نے اپنی گود میں حسین کو بٹھا کے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین۔ اور وہ کون بول رہا ہے کہ ایک میدان میں محمد کسی کا بازو پکڑ کے کہہ رہے تھے من کنت مولاہ فہذا علی۔ تو یہ محمد نہیں بول رہے، خدا بول رہا، الحسین منی وانا من الحسین، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ یہ جتنے کلام ہیں یہ کلام محمد نہیں بلکہ خدا کر رہا ہے۔ یہ جتنی باتیں محمد کر رہا ہے محمد اپنی طرف سے نہیں خدا کے حکم سے کر رہا ہے۔ اور اسی محمد کی زبان سے نکلا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، الحسین منی وانا من الحسین، الحسن منی وانا من حسن، العلی منی وانا من علی۔ یہی محمد کلام کر رہے ہیں۔ اور وہ وقت یاد کرو، وہ وقت وہ کلام بھی تو محمد ہی کر رہے ہیں۔ محمد جملہ کہہ رہے تھے مکہ اور مدینے کی گلیوں میں کہ جو ابو طالب چاہیں گے وہی محمد کریں گے، جو ابو طالب چاہیں گے وہی محمد۔ توجہ مکمل طور پہ میری طرف رکھیے گا، جو ابو طالب چاہیں گے وہی محمد کریں گے، جو ابو طالب کا ارادہ ہوگا وہی محمد کریں گے، جو ابو طالب کا ارادہ ہوگا وہی محمد کریں گے، جو ابو طالب توجہ جو ابو طالب کہیں گے وہی محمد کریں گے۔ اگر ابو طالب کہے کہ محمد آپ نے تجارت میں جانا ہے تو محمد کہیں گے کہ جیسا آپ کا ارادہ ہے وہی محمد کا ارادہ ہے۔ اگر ابو طالب کہیں کہ محمد خویلد کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے تو محمد کہیں گے کہ جیسا آپ کا ارادہ وہی محمد کا ارادہ ہے۔ اگر ابو طالب کہتے کہ اے محمد ذوالشیرہ میں خطاب آپ نے کرنا ہے تو محمد کہیں گے کہ جو آپ کا ارادہ ہے وہی محمد کا ارادہ ہے۔ اگر ابو طالب یہ سب کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کے عقیدے میں جو ابو طالب کا کلام ہے وہی خدا کا کلام ہے۔ محمد کے عقیدے میں جو ابو طالب کلام کر رہے ہیں، اس لیے کہ محمد اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کر رہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ خود کچھ نہیں کر رہے، جو کرتا ہے خدا کرواتا ہے۔ تو ابو طالب کو عقیدے میں محمد مصطفیٰ وہ کام سمجھ رہے ہیں کہ جو ابو طالب کہہ رہا ہے، اس کا مطلب محمد سمجھ رہے ہیں کہ وہ ابو طالب نہیں بلکہ خدا کے حکم سے آ رہا ہے۔ اور ابو طالب اپنے زمانے کی حجت ہے، جس وقت کوئی نبی نہیں تھا اس زمانے میں حضرت عبد المطلب کے بعد حضرت ابو طالب حجت خدا ہے۔ حضرت ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ اے محمد آپ نے یہ کام کرنا ہے، اے محمد آپ نے، اور کیا کہنے اس ابو طالب کے جس کے کلام کو خدا نے وہی بنا کے اتارا ہے، جس کے گفتگو کو خدا نے وہی بنا کے اتارا ہے، جس کے جملوں کو خدا نے آیتیں بنا کے اتارا ہے۔ اگر بندے پریشان ہو گئے ہیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، دلیل میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ 25 برس کے تھے محمد مصطفیٰ، ابھی ظاہری طور پر اعلان نبوت نہیں کیا۔ محمد 1 دن کے بھی ہوں تو محمد نبی ہے، محمد 10 دن کے بھی ہوں تو محمد نبی ہے، محمد 25 سال کے بھی ہوں تو محمد نبی ہے، محمد 40 سال کے بھی ہوں تو محمد نبی ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ 40 سال کے بعد اعلان نبوت
نبوت ظاہری طور پر کیا ہے تو اعلان نبوت سے پہلے 25 برس کے ابو طالب کے سامنے محمد مصطفیٰ آئے. 25 برس کے محمد مصطفیٰ ہے. ابو طالب نے کہا اے محمد آپ نے خویلد کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے. نکاح کا وقت آیا. ابو طالب نے محمد کو خدیجہ کے برابر میں بٹھایا. ابو طالب نے مجمع کی طرف دیکھ کے محمد کے نکاح کا خطبہ پڑھنا شروع کیا اور ابو طالب نے فوراً آواز دے کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. خدا نے کہا بس ابو طالب یہیں سے قرآن کا آغاز کروں گا. انہی جملوں سے میں قرآن کا آغاز کروں گا. ابو طالب نے جو جملے محمد کے قرآن اترنے سے پہلے محمد کے نکاح میں کہے خدا نے وہی بنا کے قرآن میں اتارا. یہ تو وہ دلیل تھی جو سب کے ذہنوں میں. اب ایسی دلیل بھی دے دو جو کسی کے ذہن میں نہیں ہے. توجہ, ابو طالب کا قصیدہ اعلامیہ جو رسول خدا کی شان میں حضرت ابو طالب نے کہا ہے, تقریباً 250 شعر ہیں اس قصیدے کے جو حضرت ابو طالب نے رسول خدا کی شان میں کہا ہے. اور کب کہا ہے؟ جب رسول خدا بالکل 2 یا 3 دن کے ہیں تب رسول خدا کی شان میں حضرت ابو طالب نے قصیدہ کہا. تو حضرت ابو طالب کے کلام کو خدا نے قرآن میں اتارا ہے. 2 سے 3 آیتیں میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں, آپ نے پریشان نہیں ہونا. حضرت ابو طالب تاریخ نے دیکھا کہ مکہ شہر ہے, مکہ شہر میں بارش نہیں ہو رہی. لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے اے ابو طالب آپ اس وقت مکہ میں سب سے برگزیدہ ہستی ہیں, اس وقت آپ مکہ میں سب سے بزرگ ہستی ہیں, کعبے کے تالے کی چابیاں بھی آپ کے پاس ہیں. تو ابو طالب آئیے اور خدا کے گھر میں کھڑے ہو کے دعا کیجیے تاکہ مکے میں بارش برسے, تاکہ مکے والے قحط سے نکلے, مکے والے بھی بارش کو دیکھ سکے. تو حضرت ابو طالب نے 3 دن کے رسول خدا کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا, رسول خدا کو ہاتھوں پہ اٹھا کے مکہ میں آئے, رسول خدا کو ہاتھوں پہ لے کے حرم کعبہ میں آئے. کعبہ میں آ کے رسول خدا کو کعبے کی دیوار کے ساتھ 3 دن کے ہے محمد, 3 دن کے محمد کو کعبے کی دیوار سے مس کر کے آسمان کی طرف دیکھ کے حضرت ابو طالب کا جملہ کہا اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے اس روشن چہرے والے بچے کا, مکہ میں بارش کو بارش برسا دے. تجھے واسطہ ہے اس روشن چہرے والے بچے کا, تجھے واسطہ ہے اس روشن چہرے والے بچے کا. ابو طالب نے کہا تجھے واسطہ ہے اس روشن چہرے والے بچے کا. اس وقت خدا نے کہا اے ابو طالب آپ کے کلام کو ہم قرآن میں اتاریں گے. اس وقت خدا کی آواز آئی اے محمد والضحیٰ, مجھے قسم ہے روشن چہرے والے محمد کی, مجھے قسم ہے روشن بولتے آئیں گے تو لطف آئے گا, مجھے قسم ہے روشن چہرے والے محمد کی. جب محمد بڑا ہونا شروع ہوئے, محمد کے اوپر جوانی طاری ہوئی, حضرت محمد کی زلفیں بڑی ہونی شروع ہوئی. واللیل والی زلفیں محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ آئی. محمد مصطفیٰ کے کاندھوں پہ جب زلفیں پہنچی تو محمد مصطفیٰ کی طرف دیکھ کے حضرت ابو طالب نے کہا کیا کہنے ان زلفوں کے جو رات کی تاریکی سے زیادہ روشن ہے. خدا نے کہا اے ابو طالب ہم آپ کے کلام کو قرآن میں اتاریں گے. اور خدا نے قرآن میں کہا اے محمد واللیل اذا سجا, ہمیں قسم ہے ان زلفوں کی جو رات کی تاریکی سے زیادہ روشن. واللیل اذا سجا, ابو طالب کا جملہ قرآن, قسم ہے روشن چہرے والے محمد, قسم ہے ان زلفوں کی جو رات کی تاریکی سے زیادہ روشن. خدا قرآن. ابو طالب نے محمد کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا اے محمد آپ سب کے سردار ہیں, مکہ اور مدینہ میں عرب میں جتنے لوگ رہتے ہیں آپ سب کے سردار ہیں. جب خدا نے وحی اتاری تو خدا نے کہا یاسین, اے سب کے سردار محمد, اے سب کے سردار محمد. ابو طالب کے جملے قرآن میں آ رہے ہیں. ابو طالب وہ ہے کہ جو کہیں گے محمد مصطفیٰ کو کریں گے. آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا, میری طرف دیکھنا ہے. ابو طالب کا ایک اور جملہ یاد کرا دیتا ہوں جو خدا نے قرآن میں اتارا ہے, اور وہ وقت یاد کرو کہ جب دعوت شیرہ کا انعقاد کیا گیا اور حضرت ابو طالب نے کہا کہ اے محمد اگر آپ کلام کرنا چاہتے ہیں تو میں دعوت کا انعقاد کرتا ہوں. 3 دن مدینے مکے والے آئے اور آ کے کھانا کھاتے رہے. تیسرے دن جب محمد مصطفیٰ نے اٹھنا چاہا اس وقت ابو لہب اٹھا اور اٹھ کے کہنے لگا اے عبداللہ کے یتیم ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے. اس وقت جیسے ہی یتیم کا لفظ آیا حضرت ابو طالب کے چہرے پر اللہ والا جلال آیا. جلال کے ساتھ حضرت ابو طالب اٹھے
اور اٹھنے کے بعد کہنے لگے کہ کون ہے جو محمد کو عبداللہ کا یتیم کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ کے حضرت ابو طالب جلال میں چلے اور آگے بڑھ کے ابو لہب کے گلے میں ہاتھ ڈالا، ابو لہب کو زمین پہ لٹایا، ابو لہب کے سینے پہ اپنے قدموں پر رکھا اور اپنے قدموں پر رکھ کے جیسے ہی ابو لہب کی گردن کو دبوچا، ابو لہب نے تڑپ کے کہنا شروع کیا، اے ابو طالب مجھے چھوڑو، اے ابو طالب مجھے چھوڑو۔ ادھر ابو طالب کا جلال ٹھنڈا ہوا، ادھر حضرت ابو طالب پلٹے اور محمد مصطفیٰ کی طرف دیکھ کے کہنے لگے قم یا سیدی، اے میرے سید آپ کھڑے ہوئیے اور گفتگو کیجئے ان سے۔ قم یا سید، حضرت ابو طالب کا جملہ ہے جسے آیت یاد آ جائے وہ ضرور بولے، قم یا سیدی وما بلغ الرسالۃ، اے محمد پہنچاؤ ان تک وہ جو خدا نے تم تک پہنچایا ہے۔ جسے غدیر کی آیت یاد ہو، خدا غدیر میں کہہ رہا تھا اے محمد رسالت کا کوئی کام نہیں کیا جب تک آپ نے وہ نہیں پہنچایا جو ہم نے آپ پہ نازل کیا۔ جب تک آپ نے وہ نہیں پہنچایا جو ہم نے نہ، ابو طالب نے کہا تھا کہ اے یا سیدی، اے سب کے سردار، اے میرے سردار، ان سے خطاب کیجئے بلغ ما انزل الیک من ربک، اور پہنچائیے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ نازل ہوا ہے۔ خدا کو جملہ اتنا پسند آیا کہ خدا نے آیت بنا کے نازل کر دیا۔ خدا کو جملہ اتنا پسند آیا کہ خدا نے آیت بنا کے نازل کیا۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، جناب ابو طالب، اب کیا شان و مرتبہ ہے حضرت ابو طالب کا؟ دنیا بحث کرتی ہے کہ ابو طالب کا کلمہ ثابت کرو، ابو طالب کا اسلام ثابت کرو، ابو طالب کا ایمان ثابت کرو۔ ہمیں ضرورت ہی نہیں اس کا ایمان ثابت کرنے کی کہ جس کا اپنا بیٹا کل ایمان ہے۔ ہم اس کا ایمان کیوں ثابت کریں کہ جس کے بیٹے کے بارے میں محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ علی کل ایمان ہے؟ تو ہم ایمان ثابت نہیں کریں گے، ہم دنیا والوں کو ابو طالب کا احسان دکھائیں گے کہ ابو طالب کے احسان کتنے ہیں اسلام کے اوپر۔ تو حضرت ابو طالب انگشتری پہنتے تھے، حضرت ابو طالب۔ قرآن کی ایک اور آیت ہے جو حضرت ابو طالب کے زبان سے جاری ہوئی ہے، اور حضرت ابو طالب کے زبان سے جاری ہو کے حضرت ابو طالب کی انگوٹھی پہ نقش ہے، اور بعد میں خدا نے اس کو آیت بنا کے نازل کیا۔ حضرت ابو طالب انگوٹھی پہنتے تھے، انگوٹھی کے اوپر نقش تھا۔ آج بھی اگر بہار الانوار اٹھا کے دیکھیں تو جتنے معصومین ہیں ان سب کی انگوٹھیوں کے نقوش جو ہیں وہ بہار الانوار میں مل جائیں گے کہ کون سے معصوم کی انگوٹھی پہ کیا تحریر تھا۔ تو حضرت ابو طالب انگوٹھی پہنتے تھے اور اس انگوٹھی کو مہر کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ انگوٹھی کے اوپر نقش تھا کہ میں توجہ، حضرت ابو طالب کی انگوٹھی پہ 3 جملے تحریر تھے، اور جسے آیا ولایت یاد آ جائے پہلے میں آیت پڑھ دیتا ہوں اور پھر حضرت ابو طالب کی انگوٹھی کے جملے پڑھ دیتا ہوں۔ خدا نے قرآن میں کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اے محمد ان سے کہہ دو کہ تمہارا اللہ ولی ہے اور اس کا رسول نبی ولی ہے، اور وہ ولی ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اللہ ولی، محمد ولی، علی ولی، 3 ولایتیں خدا نے قرآن میں بیان کی۔ یہ جملہ قرآن میں بعد میں آیا ہے، ابو طالب نے پہلے بیان کیا ہے۔ حضرت ابو طالب کی انگوٹھی پہ لکھا تھا کہ میں راضی ہوں اس بات پہ کہ اللہ میرا رب ہے، میں راضی ہوں۔ جو حضرت امیر المومنین کو مانتا ہے اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ رزق حضرت علی سے لے کے کھاتا ہے تو وہ علی کے بابا کے فضائل کو ضرور بولے گا۔ حضرت ابو طالب کی انگوٹھی پہ جملہ نقش تھا، پہلا جملہ یہ تھا کہ میں اس بات پہ راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دوسرا جملہ یہ تھا کہ میں اس بات پہ راضی ہوں کہ میرے بھائی کا بیٹا محمد مصطفیٰ میرا نبی ہے اور خدا کا ولی اور خدا کا نبی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب کی انگوٹھی پہ تیسرا جملہ نقش تھا کہ میرا بیٹا علی، میں اس بات پہ راضی ہوں کہ میرا بیٹا علی میرا ولی ہے، میں راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، میں راضی ہوں کہ میرے بھائی کا بیٹا محمد میرا نبی ہے اور میرا ولی ہے، اور میں اس بات پہ راضی ہوں کہ میرا بیٹا علی میرا ولی ہے۔ اس کے بعد آیت لکھی ہوئی تھی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ یہ تھا ابو طالب کی انگوٹھی کا نقش۔ حضرت ابو طالب کہہ رہے ہیں دنیا والوں میں اس بات پہ راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، محمد میرا نبی ہے اور علی میرا ولی ہے۔ اور کافرہ ماؤں کی بیٹو، جس کا بیٹا اپنے باپ سے افضل ہو تم علی کے برابر کیسے ہو سکتے؟ جس کا
سے افضل ہو، تم اس کے برابر کیسے ہو سکتے ہو؟ نہ جو بندے پریشان ہوئے ہیں میرے اللہ ان کی پریشانی میں اور اضافہ کر، اور جو خوش ہوئے ہیں ان کی خوشی میں اور اضافہ کر۔ میں جملہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ رسول خدا تشریف فرماتے، رسول خدا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آگے کہنے لگا یا رسول اللہ علی کی فضیلت بیان کیجیے، توجہ، علی کی فضیلت بیان کیجیے۔ رسول اللہ نے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ یا رسول اللہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں حسن اور حسین کی نہیں بلکہ حسن اور حسین کے بابا کی فضیلت بیان کرو۔ رسول نے کہا یہی تو بیان کر رہا ہوں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ کہ یا رسول اللہ میں کہہ رہا ہوں علی کی فضیلت بیان کریں۔ تو رسول نے کہا میں وہی تو بیان کر رہا ہوں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ پریشان ہوا بندہ کہ یا رسول اللہ کیا ہو گیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں علی کی فضیلت بیان کریں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حسن اور حسین جنت کے سردار ہے۔ رسول نے کہا پوری بات تو سنو، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں اور ان کا بابا علی ان دونوں سے افضل ہے، ان کا بابا علی ان دونوں سے افضل ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ رسول نے کہا غور سے دیکھو، حسن اور حسین سردار ہے جنت کے، ان کا بابا علی افضل ہے ان دونوں سے۔ اور کہنے لگے یا رسول اللہ آج کا بات سے مطلب کیا ہے آپ کا، آپ سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ رسول نے کہا غور تو کرو، حسن بھی بطول کا بیٹا ہے، حسین بھی زہرا کا بیٹا ہے، حسن بھی زہرا کا بیٹا ہے، حسین بھی زہرا کا بیٹا ہے۔ کہ یا رسول اللہ سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ رسول نے کہا میں قیامت تک آنے والے آدم کی نالائق اولاد کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو علی کے بیٹے علی کے برابر نہیں ہو سکتے وہ کافرہ ماؤں کے بچوں کے برابر کیسے؟ جس علی کے بیٹے علی کے برابر نہیں، وہ علی کسی غیر نتھو خیرے کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ علی کی برابری نہ کرنا۔ اسی علی کی ولایت کو بچانے کے لیے علی کی بیٹیاں شام میں آ گئی۔ یہ ولایت علی تھی جس کا مبلغ بن کے سید سجاد اور مبلغ ولایت علی بن کے علی کی بیٹی شام میں آ گئی۔ آزاداروں، مکاتب کہتے ہیں کہ شام کے زندان کے دروازے پہ روز شام کی عورتیں جمع ہوتی اور حسین کی بیٹی روز اپنی کہانی سناتی۔ جب شہادت ہوئی، شہادت کے بعد شام کی عورتیں جمع ہو کے آئیں، زندان کے دروازے انتظار کر رہی ہیں، آواز دے رہی ہیں سکینہ آؤ آ کے ہمیں اپنی کہانی سناؤ، سکینہ آؤ آ کے ہمیں اپنے بارے میں بتاؤ، لیکن زندان میں سے جواب نہیں آیا۔ کافی دیر جب گزری تو شام کی عورتوں نے زور سے آواز دی کہ سکینہ کہاں چلی گئی؟ کیا ہوا؟ آج دروازے پہ کیوں نہیں آئی؟ سکینہ آج تو ہم اپنے بچوں کو بھی تم سے ملانے لائے۔ اس وقت شام کی عورتیں کہتی ہیں کہ جب ہم سکینہ کو آواز دے رہے تھے تو زندان میں سے زنجیروں کی چھنکار کی آواز آئی۔ زنجیروں میں جھگڑا ہوا، ایک 24 سال کا ضعیف قیدی آگے بڑھا، کمر جھکی ہوئی ہے، سر کے سارے بال سفید ہو چکے ہیں، کمر پہ اور سینے پہ تازیانوں کے نشان ہیں۔ آگے بڑھے اور کہنے لگے اے شام کی عورتوں کیوں آئے ہو؟ کہنے لگی کہ روز ہم آتے تھے اور سکینہ ہمیں اپنی کہانی سنایا کرتی تھی، لیکن آج سکینہ زندان کے دروازے پہ کیوں نہیں آ رہی؟ سید سجاد نے اس وقت روتے ہوئے کہا کہ اے شام کی عورتوں، جو بچی روز تمہیں اپنے بابا کی کہانی سناتی تھی آج وہ اپنے بابا کے پاس چلی گئی، آج وہ سکینہ اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔ علماء کہتے ہیں کہ بس یہ سننا تھا کہ شام کی عورتیں اپنے گھروں میں آئیں اور گھروں میں آ کے اپنے مردوں سے کہنے لگی کہ ایک کام کرو، یہ ہماری چادریں تم پہنو اور ہم اپنے گھروں سے باہر نکل کے یزید کے دربار میں جا کے یزید سے کہیں گے کہ اے یزید خدا کا خوف کر، تو نے اہل بیت نبوت کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اتنا ظلم بہت ہے جو تو کر چکا ہے، اب اہل بیت نبوت کو رہا کر۔ اتنا کہنا تھا کہ شام کی عورتوں کی بات سن کے شام کی عورتوں کے مرد اٹھے اور اپنے گھروں سے تلواریں لے کے نکلے، یزید کے محل کے باہر آئے۔
آواز دے کے کہنے لگے یزید باہر آ. یزید کو باہر بلایا گیا. یزید نے کہا کیوں آئے ہو؟ آواز دے کے کہنے لگے کہ یزید ہمیں ابھی معلوم ہوا ہے کہ تیرے زندان میں ایک 4 سال کی بچی روتے روتے مر گئی ہے. ہمیں ابھی پتا چلا ہے کہ تیرے زندان میں ایک 4 سال کی بچی اپنے بابا کو یاد کرتی کرتی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. اے یزید تو کتنا ظلم کرے گا اہل بیت نبوت پہ. اتنا کہنا تھا. یزید نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا فوراً اہل بیت نبوت کو رہا کرو ورنہ شام میں انقلاب برپا ہو جائے گا. یزید اپنے محل میں آیا, اپنے وزراء سے اتفاق کیا, اپنے وزراء سے مشورہ کیا. مشورہ جب ختم ہوا تو آواز دے کے کہنے لگا اپنے ایک غلام سے کہ جاؤ اور جا کے زندان سے سید سجاد کو لے آؤ. آزادارو سید سجاد کو لایا گیا. سید سجاد شام کے زندان سے, گلے میں توق ہے, ہاتھوں میں زنجیریں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں. سید سجاد کو لایا گیا. ایک مرتبہ سید سجاد دربار میں پہنچے. آواز دے کے کہنے لگے کیا ہوا یزید, ہمیں کیوں بلایا ہے؟ ہمیں تو آرام سے زندان میں بھی رہنے نہیں دیتا. یزید نے کہا اے سید سجاد ہم آپ کو رہا کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کو رہا کرنا چاہتے ہیں. اتنا کہہ کے حداد پر اشارہ کیا گیا. حداد لوہے کا جو کام کرتا ہے اسے حداد کہتے ہیں. لوہے کے کام کرنے والے حداد پر اشارہ کیا گیا. حداد آگے بڑھا. حداد سے کہا گیا کہ حداد سید سجاد کی زنجیروں کو کاٹا جائے, سید سجاد کے گلے کے ٹوپ کو کاٹا جائے, سید سجاد کے پیروں کی بیڑیوں کو کاٹا جائے. حداد آگے بڑھا, پیروں کی بیڑیاں کاٹی, آنکھوں میں آنسو تھے, ہاتھوں کی زنجیریں کاٹی. حداد رو رہا تھا. جب حداد گلے کی ٹوپ پہ پہنچا تو حداد نے جیسے ہی گلے کی ٹوپ کاٹی, حداد نے منہ کا ماتم شروع کیا, بھاڑے مار کے رونا شروع کیا. یزید کہتا ہے اے حداد تیرا تو یہ کام ہے کہ تو لوہے کو کاٹتا ہے, تجھے کیا ہو گیا ہے, تو رو کیوں رہا ہے؟ حداد کہتا ہے یزید خدا تیرے پہ لعنت کرے, ارے جس کے گلے سے میں نے توق اتارا ہے اس کے گلے کے گوشت کو یہ توق کھا گئی. ارے گلے کا گوشت گل چکا ہے, ہاتھوں کا گوشت گل چکا ہے, پیروں کا گوشت گل چکا ہے. سید سجاد نے کہا یزید ہم پہلے اپنی پھوپھی سے مشورہ کریں گے اور پھر تجھے اپنا فیصلہ سنائیں گے. آزادارو زنجیریں کھل گئی. سید سجاد ایک مرتبہ زندان میں واپس لوٹے. اب جو سید سجاد زندان میں لوٹے, کھلی ہوئی زنجیریں دیکھی, بیویوں نے جو زخم دیکھے, تو زندان شام میں ایک مرتبہ کوہرام برپا ہوا. ساری بیویوں نے سید سجاد کو گھیرا. ہر بیوی رو کے کہتی تھی آئے حسین کا غریب بیٹا, آئے حسین کا مظلوم بیٹا, آئے حسین کا زخمی بیٹا. ہزاروں بیویوں نے گریہ کیا. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں یزید نے ہمیں رہائی دے دی ہے. ہزاروں بیوی نے اپنی شرطیں بتائی, شرطیں پوری ہو گئی. ہزاروں ایک مرتبہ شام میں ایک گھر دیا گیا جس میں حسین کی پہلی مجلس برپا کی گئی. شام کے اندر حسین کی فتح کا اعلان کرتے ہوئے حسین کی بہن نے حسین کی پہلی عزاداری برپا کی ہے. ایک گھر دیا گیا, اس گھر کو صاف کیا گیا. آزادارو گھر صاف کرنے کے بعد اس گھر میں فرش عزا بچھایا گیا. ساری شام کی عورتیں جمع ہو گئی, ساری بیویاں بیٹھ گئی. آزادار سب فرش عزا پہ بیٹھ گئے. ایک مرتبہ حسین کی شریکت اور حسین بہن اٹھی اور اٹھنے کے بعد منبر پہ آئی. حسین کی بہن نے کربلا کا واقعہ بیان کیا. آزادارو گریہ ہو رہا تھا, کوہرام ہو رہا تھا, شام کی عورتیں رو رہی تھی, آزادارو مجلس ہو رہی تھی. اچانک آواز آئی بیویوں رستہ بناؤ, شہداء کے سر آتے ہیں, شہداء کے سر آتے ہیں. آزادارو شہداء کے سر داخل ہونا شروع ہوئے. سارے شہداء کے سر داخل ہوئے. ایک مرتبہ اعلان ہوا اے بیویوں رستہ بناؤ, قمر بنی ہاشم عباس کا سر آتا ہے. ایک دست میں رکھے ہوئے عباس کا سر لایا گیا. عباس کا جو سر آیا ساری بیویوں نے دائرہ بنایا اور رو کے ساری بیویوں نے ماتم شروع کیا. کوئی بیوی کہتی تھی واہ حجابہ, کوئی بیوی کہتی تھی واہ غربتہ, کوئی بیوی کہتی تھی واہ عباسہ. ماتم ہو رہا ہے, عباس کا ماتم ہو رہا ہے. ایک مرتبہ اعلان ہوا ارے بیویوں رستہ بناؤ, حسین شہید کربلا
مرتبہ محمل تیار ہوئے، محمل جو تیار ہوئے، ہر بیوی کو جناب زینب نے سوار کرایا، ساری بیویوں کو سوار کرایا، آواز دے کے کہنے لگے اے سید سجاد ساری بیویاں سوار ہو گئی لیکن تمہاری ماں رباب نظر نہیں آتی، اے بیٹا سجاد تمہاری ماں رباب کہاں ہے؟ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں میں جانتا ہوں میری اماں کہاں پہ ہوگی، یہ کہہ کے پھوپھی کو ساتھ لیا، چلتے چلتے زندان میں پہنچے اور زندان کا جو دروازہ کھولا ایک چھوٹی سی قبر پہ مال لپٹی ہوئی کہہ رہی تھی ارے سکینہ اٹھو رہائی مل گئی، ارے سکینہ اٹھو وطن چلے، اے سکینہ چلو وطن چلے، اے سکینہ تجھے بہت شوق تھا نا اپنے گھر جانے کا، سکینہ اٹھو میری جان میرے حج مل گئی، اے سکینہ چلو بابا کے پاس چلے۔ آزادارو جناب زینب نے آگے بڑھ کے جناب رباب کو بچی کی قبر سے جدا کیا، ساری بیویاں محمل پہ سوار ہو گئی۔ آزادارو آخری جملہ سن لینا، آزادارو قافلہ شام سے چلا، قافلہ کربلا کی جانب بڑھا، یہاں حسین کی قبر پہ حسین کا پہلا زائر محمد مصطفیٰ کا صحابی جابر بن عبداللہ انصاری آواز دے کے کہہ رہا تھا اے حسین کیا ہو گیا، تو اپنے نانا کے اس صحابی کو بھول گیا کیا؟ جب بھی نانا کے کاندھے میں بیٹھتا تھا تو میں جب سلام کرتا تھا تو حسین تم فوراً جواب دیتے تھے، آج اپنے اس نانا کے صحابی کو جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اچانک قبر حسین میں زلزلہ آیا، آواز آئی اے میرے نانا کے صحابے، اے جابر میری قبر کو چھوڑ دے، اے جابر دور چلا جا، کہے حسین کیا جابر سے کچھ غلطی ہو گئی ہے؟ کہ نہیں جابر، ارے حسین کی بہنیں، حسین کا جہنم کر لے، حسین کی بہنیں حسین کا جہنم کرنے کربلا میں آ گئی ہے۔ آزادارو ہر بیوی نے تاریخ میں لکھا جناب زینب نے اپنے آپ کو قبر حسین پہ ایسے گرایا جیسے 10 محرم کو عباس بن علی نے بغیر ہاتھوں کے جیل چھوڑی تھی، بھیا کی قبر سے لپٹی، آزادارو رو کے گریا شروع کیا، بھیا سے بہن کرنا شروع کیے کہ بھیا آپ کے بعد بہت مارا گیا، بھیا